نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 130 سے آنورڈز آج اب سٹارٹ کریں گے۔ 129 تک ہم نے کر لیا ہے۔ کوئی سوال اگر پچھلی آیات تک کے حوالے سے ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا، اکل یأکلو کہتے ہیں کھانے کو، تو لا تأکلوا مت کھاؤ الربا، ربا سود، اضعافا مضاعفہ، اضعافا مین زیادہ کرے ہوئے، مضاعفہ بڑھا چڑھا کر، اور صرف اس میں مبالغہ کی وجہ سے یہ دو ورڈز آ رہے ہیں، ورنہ میننگ دونوں کا لٹرل فارم میں یہی ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم، لعل جہاں پہ بھی لفظ آتا ہے اس کے اندر ہوپ کا وہ ہوتا ہے، شاید کہ، لعلکم شاید کہ تم، تفلحون مینز فلاح پا جاؤ۔ یہ سود کی آیات یا خاص وجہ غالباً اس پہ مفسرین نے لکھی ہے۔ پچھلی آیات پہ آپ دیکھیں تو غزوہ احد کا حوالے سے خاص طور سے بات چلی تھی نا۔ غزوہ احد کے اندر دو آپ کو یعنی اینگلز ملے۔ ایک تو جب مسلمانوں سے خطا ہوئی اور وہ آگے لپکے تو ایک طرف یعنی کچھ مال حاصل کرنے کا فیکٹر آیا، اور ایک طرف دوسری طرف آرڈر کو نہ اوبیڈین کرنے کا۔ یہ وہ سود کے اندر جو لکھا ہے، بیسکلی جو سود سے مین پرابلم ہوتی ہے ربا سے، ربا کہتے ہیں ربا ہوا فضل خال عن عوض شرط لأحد العقدین فی المعاوضہ، میننگ کہ آسان لینگویج میں سود کا مطلب صرف یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر، اور ان لٹرل ٹرمز فیٹ کرنسی کو بڑھا چڑھا کر، یا سمن جو زمانے میں ہوتا تھا گولڈ سلور کو، اس میں اس کو کہتے ہیں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جتنا ہوگا اتنا ہی ایکسچینج ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سود کی ٹائپس پہ بعد میں جائیں گے، لیکن یہاں پہ میننگ اسی لیے تھا کہ اب جو لالچ والا پہلو پہلے ذرا سا بھی آیا تھا، اب فردر آن، اب جب نارمل دنیا میں آپ انوالو بھی ہو گئے تو بھی اب یہ والا پہلو ایسا ہے جو آپ کو پھر بھی منافقت کی طرف لے جا سکتے ہیں، آگے یہ بات آئے گی بھی۔ تو اس سے خاص طور سے بالکل منع کیا، لا تاکلو مطلب مت کھاؤ، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اب آگے کوئی بندہ بولے حلال حرام، یہ تو بات کے ایشوز ہیں، لیکن لا تاکلو مطلب مت کھاؤ، یہ آرڈر کا سیغہ ہے، اکل یاکلو، امر آپ کو آ گیا، آرڈر ہو گیا، اس کی حرمت ثابت ہو گئی۔ یعنی کہ وہ جو سامان ان کو ملنا تھا مال غنیمت، اس میں اس طرح سے نہیں، اس کا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ اب جب آپ نارمل دنیا کے اندر بھی مشغول ہو گئے، اب آپ دنیا میں اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر آ گئے، وہاں پہ آپ نے سود سے بچنا ہے، کیونکہ وہاں پہ سود وہی برائی کرے گی جو جنگ کے میدان میں آپ کے ساتھ ہوا نا برا، یہ سود اتنا ہی برا ہے آپ کے لیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ، سود اتنا ہی برا ہے جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ ہوا جو بھی معاملہ، یہ اتنا برا ہے کہ یہ آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر پہ اتنی برائی لا سکتا ہے، کیونکہ سود کے اندر ظاہر ہے ایک سود لینے والا، البرٹ آئنسٹائن کے مطابق اٹس the 8th wonder of the world، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں نا، اٹس the 8th wonder of the world۔ تو کیوں ہے وہ؟ اس کسی وجہ سے بول رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سود کھانے والا ہے نا، اس کے اندر ایک خود غرضی، سیلفشنس اور لالچ، اور وہ اس کی اور بڑھتی جاتی ہے، جب وہ مال کو کمپاؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اور اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، اس کی خود غرضی، اس کی سیلفشنس، یعنی دنیا کی اور جو دینے والا ہوتا ہے سائملٹینیسلی اس کے اندر غصہ۔ اب دیکھیں نا، عام یہ وال اسٹریٹ، وہ جو آکیوپائی وال اسٹریٹ اور یہ سارے ہو رہے تھے آج سے کچھ سال پہلے، اگر آپ نیوز میڈیا اٹھائیں، وہ کیوں ہو رہے تھے؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہے تھے نا، پروٹیسٹ، یہ کوئی مسلمانوں کا اس سے نہیں لینا دینا، وال اسٹریٹ پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وجہ یہی تھی اس سود والا جو سسٹم ہے، خالی اس کے اگینسٹ لوگ بیسکلی آواز اٹھا رہے تھے۔ آپ کا بٹ کوائن، آپ کی کرپٹو کرنسی، وہ سارے اسی ریزن سے ہی لوگ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں نا، کہ یہ والا جو کنونشنل اکنامک مانیٹری سسٹم ہے اس سے دور جائیں۔ تو بہرحال جو دینے والا ہوتا ہے اس کے اندر غصہ، اس کے اندر نفرت، اور وہ بڑھتی جائے گی، ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے یار یہ بندہ جو ہے اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے، اور میں سود دے دے کے میرا مال جو ہے وہ کہیں پہ لگنے کی وہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے خاص طور سے یہاں منع ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور واتقوا ڈرو النار، نار سے، التی اعدت للکافرین،
اعدت مینز ویسے ہوتا ہے اعادہ کرنے کا کسی چیز کو، تو اعدت للکافرین مینز جو کافرین کے لیے بنائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، یوں کہہ لیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور راشد بھائی اس آیت کا ترجمہ کریں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہاں پوری آیت کا یہ جو میں نے پڑھی نا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں دیکھیں ہم نے ترجمہ تو صحیح کیا لیکن لعلکم تم ہاں پر رحم کیا جائے، اچھا اوپر آیا لعلکم تفلحون، یہاں آیا لعلکم ترحمون، تاکہ تم نہیں شاید والا تو صحیح ہے، ہاں لعلکم تو صحیح ہے۔ امید کے لیے آپ نے بولا، ہاں میں ایک چیز بتانا اور ہاں امید کے لیے، ہوپ کے لیے ورڈ اس لیے اس کو انشائیہ کے اس میں بولتے ہیں۔ تفلحون میں دیکھیں تو لام کے نیچے زیر ہے، اعظم بھائی آپ ساتھ ہیں نا۔ ترحمون میں دیکھیں جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ صرف زیر سے جب زبر آتا ہے نا یہ ایکٹیو کو پیسو وائس میں کر دیتا ہے، یعنی کہ تفلحون تم فلاح پانے والے بن جاؤ، تم بن جاؤ، ترحمون تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یعنی کہ رحم کرنے والا ایک تھرڈ پرسن ہوگا کہ وہ شاید تمہارے اوپر رحم کرے۔ صرف اس زیر کو اوپر زبر جب یہ سیکنڈ لاسٹ اس پہ جاتا ہے نا تو ایکٹیو کو پیسو وائس میں لے جاتا ہے، باقی تفلحون اور ترحمون ہوتا، ورنہ ترحمون ہوتا، ترحمون ہوتا جو بھی۔ تو بہرحال یہ اس لیے پیسو وائس میں ہونے کی وجہ سے ترحمون آ رہا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی ترحمون ہوتا نا، ترحمون اگر ہوتا پیش نہیں ہوتا تا پہ، تم رحم کرو تاکہ شاید کہ تم رحم کرنے والے بن جاؤ، اور ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی المغفرہ، اور لپکو، بھاگو، دوڑو مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، اس کا جو ڈائمیٹر ہے نا، اس کا عرض ہے، اس کی جو لینتھ ہے وہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اتنی بڑی ہے جنت۔ اعدت للمتقین، اب اس کا اعادہ کس کے لیے کیا گیا؟ متقین کے لیے اس کا اعادہ کیا گیا، اس کو بنایا گیا، پیچھے کافرین کی بات ہو رہی تھی۔ جی جی جنت کو تو ہم مؤنث لیتے ہیں، جی جی، یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تا تو ہے نہیں اس کے مجھے؟ جنتن گولتا یہ جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں گولتا، دس از علامات آف مونس، یہ مونس کی فیمیل کی ورڈ کے اعتبار سے ہم بات کریں، ایکچوئل مرد عورت کی نہیں، جب رائٹنگ کے اعتبار سے نا ایک ہوتا ہے ہی، ایک ہوتا ہے شی، جب ہم بات بھی کریں تو گولتا جس لفظ پہ بھی آ رہا ہے یہ علامت ہے کہ یہ مونس ورڈ ہے، یہ فیمیل ورڈ ہے۔ اس کے لیے جب ضمیر آئے گی آگے دیکھیں ارزوہا آ رہا ہے، ارزوہو نہیں آ رہا، ورنہ ارزوہو ہوتا۔ جی یہ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، شی کے لیے جنتن ارزوہا، ارزوہا زمین بھی تو نہیں یہ زمین نہیں ہے، دیکھیں یہ عین سے ہے، عرض اس کا عرض جو ہے، یہ الف را حمزہ را زواد نہیں ہے، وہ عرض زمین الگ ہے، چوڑائی ہے، وہ زمین آگے آ رہا ہے نا، السماوات والارض، وہ الارض آگے آ رہا ہے، اس کا مین اس کی جو پیمائش، اس کا جو ڈائمیٹر، اس کی جو لینتھ ہے نا، سائز، وہ لیکن ارزہو نہیں ہے، ہا سے ہا نہیں ہے، ہا الف ہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پیچھے جنت ہے نا، آپ نے جو ورڈ پوچھا جنت کیونکہ مونس ہے اس لیے ہا آ رہا ہے، اگر یہ جنت نہیں ہوتا لفظ صرف عرض ہوتا مثال کے طور پہ، وہ ارزوہا تو ارزوہو ہوتا، پھر اگر ورڈ مذکر ہے تو اس کے لیے ہا آئے گا۔ آپ کا آنسر شاید ہو گیا یا کلیئر کرنا چاہتے ہیں، مجھے یاد ہے جنت کے اندر گولتا بتا رہا ہے کہ یہ ورڈ مونس ہے، اور ارزوہا آپ کو یہی بتا رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے کہ ہاں یہ مونس تھا اسی لیے ورڈ ہا ہے۔ اعدت للمتقین، اس کا متقین کے لیے اعادہ کیا گیا ہے، اپوائنٹ یعنی کہ اعادہ مطلب نہیں ہوتا اعادہ کیا ہوا ہے تو اس کو نہیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، گھیرے میں لیا ہوا، کہنے کا مقصد یہ متقین کے لیے ساری بنائی گئی ہے، بات یہ ہو رہی ہے۔ تعین کیا گیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو ینفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی چھپے ہوئے اور ظاہری طور پہ، نہیں سرائی و ذرائی، ایک تو تنگ دستی، ذرا مینس تنگ دستی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھی حالت کو کیا بولتے ہیں؟ خوشحالی میں، تو وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرائے خوشحالی، ہاں، اور ذرائی تنگ دستی،
ہاں بدحالی کہہ لیں، تنگ دستی کہہ لیں، یعنی جب مال کی شارٹیج ہے، کیونکہ اصل ٹیسٹ تو وہی ہے جب مال کی شارٹیج ہے اور بندہ اس صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے. پیسے ایمپل ہیں، فالتو پڑے ہوئے ہیں تو خرچ کرنا تو کوئی کمال ویسے بھی میرا خیال ہے اتنا ہوا نہیں. تبھی مشہور ہوتا ہے پیسے کی محبت. ہاں وہ پیچھے سود کی اسی لیے بات آ رہی ہے. وہ جو سود خور ہوگا نا وہ نہیں خرچ کر سکے گا کبھی بھی، کیونکہ اس کے دل کے اندر بڑھانے کا جو ملٹیپلیکیشن کا جو میکنزم بلٹ ان ہو گیا ہوگا نا، وہ اب خرچ کرتے ہوئے اس کی جان جائے گی، جو سود کے اندر ہوگا بیسکلی. اور والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے ہیں. معاف ہی مین تو معاف صحیح ہے، ان سے درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں، فعلہ کہتے ہیں کچھ کرنے کو، جب ان سے کوئی فاحشہ کام ہو جائے، کوئی بدکاری ہو گئی، کوئی برا کام ہو گیا، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے ہی نفس پر، اپنے ہی اوپر کوئی ظلم کر دیا، کوئی گناہ ہو گیا ان سے، تو یہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. یہ ذکر جہاں پہ بھی ویسے ورڈ آتا ہے قرآن میں، ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ بتاتا ہوں، اس کو اکثر لوگ، ذکر ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جب اس کے ساتھ آتا ہے، اس کو بین ٹرانسلیشن آپ کہتے ہیں نصیحت کا حاصل کرنا، نصیحت مین، یا پھر یہاں پہ یاد کرنا، نصیحت کرنا. کیونکہ جب وہاں پہ آتا ہے نا، وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس پہ علماء نے، مفسرین نے یہی بات پوری ڈیٹیل میں بیان فرمائی ہے. اکثر لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. صحیح ہے، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے. اس سمجھنے کے لیے آسان سے مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو نصیحت کا حاصل کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا نصیحت. اگر کوئی بھی عام بندہ اس کا ترجمہ بھی پڑھے گا، اس کو نصیحت ڈیفینیٹلی ملے گی. سمجھ لینا ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے کسی استاد کی پہ ظاہر ضرورت پڑتی ہے. اینی ویز ہاں، تو یہ انفسا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، پہلے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. فاستغفروا لذنوبہم. اچھا دیکھیں، فا یہ بتا رہا ہے، اگر یہاں پہ واو ہوتا تو یہ بتاتا یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. فا آپ کو یہ بتا رہا ہے تاکہ مال وصل ہم نے نہیں، اور نہیں ہے نا، فا نہیں ہے، واو. دیکھیں فا بتاتا ہے آرڈر کے اعتبار سے، پہلا یہ کرتے ہیں پھر دوسرا یہ کرتے ہیں. فا مائنر سی گلی بتا رہا ہوں. واو آتا ہے تو دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ، مگر فا آتا ہے تو دس دین دیٹ، دین آفٹر، یہ مطلب ہو جاتا ہے. مائنر سی باریکی ہے. تو پہلا کام اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو، ذنب کی جمع ہے ذنوب، ٹھیک ہے، اس گناہ کو بولتے ہیں ذنب، اور ذنب کی جمع ذنوب. تو وہ یہ جو پیچھے ہے فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، یہاں پہ لِذُنُوبِهِمْ کیا ہو؟ ضم کا پلورل ذنوب، ضم گناہ، ذنوب پلورل گناہ، جو بہت سارے گناہ. اچھا تو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں. وَمَن یغفر الذنوب، کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو؟ الا اللہ، مگر اللہ ہی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وَلَمْ يَصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے. ایک دفعہ گناہ کر لیا، اب معاف استغفار کیا، اب اس پہ اصرار کرنا اصل برائی ہے. گناہ ہر بندے سے ہو جاتا ہے. اصرار کا مطلب ہے کہ بار بار کرنا، بار بار کرنا، انسسٹ کرنا، اس کو پراؤڈلی انسسٹ کرتے ہوئے دوبارہ کرنا، یہ وہ منافقین کی نشانی ہے. وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اب جو کچھ بھی ان سے، ہاں جی، یسروا، بالکل. اچھا یسروا ہوتا نا، یسروا ہوتا تو پھر یہ مطلب ہوتا ان پر اصرار نہیں کیا جاتا. یسروا بتا رہا ہے کہ یہ اصرار نہیں کرتے. جو کچھ علا، اس پر جو ما فعلوا، جو کچھ ان سے ہو گیا. وہم یعلمون، اور وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. چلیں میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ لوگ کو بھی آگے نکلنا ہے، ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. ہاں ایک آیت اور کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور ان کی جزا، اولئک ان کے لیے، جزاؤہم ان کی جو ریوارڈ ہوگا وہ مغفرت سب سے پہلے اور رب کی طرف سے، اور جنات تجری، اور باغات جو بہتے ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے،
انہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے ونعم اجر العاملین اور کتنا ہی اچھا اجر ہوگا عاملین عمل کرنے والوں کے لیے. چلے میں رکتا ہوں, کچھ سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.